ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سورہ فجر 30واں پارہ آیت نمبر 16 تک بات ہو چکی تھی۔ یہاں سے آخری آیتیں آیت نمبر 30 تک آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ گزشتہ 2 آیتیں جو آخر کی تھیں اس کا مضمون یہ تھا کہ جب انسان کو اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اس کا خود اکرام کرتا ہے، تو مومن بندہ اور عام انسان یہ کہتا ہے کہ رب نے میرا اکرام کیا، میری عزت بڑھا دی۔ اس کے برخلاف جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس پر اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی ہے، یعنی میری کوئی عزت نہیں ہے۔ ان دونوں زاویے سے جب انسان سوچتا ہے، اللہ نے ان دونوں کو رد کر دیا اور کہا کلا۔ کلا کے معنی ہرگز نہیں۔ خوشحالی بھی محبوبیت کی دلیل نہیں اور تنگی بھی مغضوبیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں امتحان ہے، دونوں کی آزمائش چل رہی ہے۔ ایک کا امتحان مقام شکر میں ہے اور دوسرے کا امتحان مقام صبر میں ہے۔ یہ امتحان میں جو کامیاب ہوگا اس کو الگ الگ انعام ہے، کیونکہ نعمتوں میں راحت تھوڑا بہت رہتی ہے، اس لیے اس کے بدلے میں نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن میں صاف کہا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، سورہ ابراہیم پارہ 13، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ صبر کے امتحان میں پاس ہو گیا تو نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ نعمت دینے والی ذات اس کو مل جائے گی، یعنی منعم سے ملاقات ہوگی۔ اسی کو ان اللہ مع الصابرین کہا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب کہا ہے۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں صبر کے متعلق۔ تو یہ دونوں کا امتحان تھا۔ اب اس کے بارے میں امتحان کا جو زاویہ ہے، 4 عمل بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ کلا ہرگز نہیں، اور بل کے معنی بلکہ، یہ حرف استدراک ہے، سابقہ مضمون کی نفی کرتا ہے۔ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ تکرمون الیتیم، یتیم کا اکرام نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے ہمارے نبی بھی یتیم تھے، اور آپ نے کہا یتیم کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا اس کے ساتھ میں قیامت میں اتنا قریب رہوں گا جیسے میری یہ دونوں انگلیاں شہادت کی اور بیچ کی انگلی اٹھا کر آپ نے کہا انا وکافل الیتیم ہاکذا، قیامت میں ہم دونوں ایسا رہیں گے، کیونکہ یتیم کی کفالت کرنے والا اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے کہ اس کا اجر ملے گا۔ تو نمبر 1 یہ وجہ ہے۔ نمبر 2، جب انسان آخرت کو نہیں مانتا تو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یہ سورہ ماعون میں گزر چکا ہے۔ سورہ ماعون میں کہا گیا ہے تم کو معلوم ہے کہ یتیم کو دھکے کون دیتا ہے؟ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکا وہی دیتا ہے
جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کو معلوم ہے اس کی طرف سے لڑنے والا کوئی نہیں، اس پر کتنا بھی ظلم کر لو اس کی طرف سے پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ آخرت پر دلیل ہے کہ اس کو کوئی عقیدہ نہیں ہے. یہ دوسری وجہ لکھا ہے. اور تیسری لکھا ہے کہ قیامت میں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو کچھ کیا نہیں، صرف شفقت اور محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکی لکھی جائے گی. اور اگر کوئی انسان اپنے گھر میں اس یتیم کو رکھتا ہے تو آسمان والوں کو وہ گھر سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے. اور اگر کسی گھر میں یتیم ہو اور برا سلوک ہو رہا ہو تو اس کا گھر بدترین گھر نظر آتا ہے آسمان والوں کو. اس لیے یتیم کے بارے میں ایسی بہت ساری آیتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں. تو جو یتیم کا اکرام نہیں کرتا وہ گویا آخرت سے غافل ہے. اس کے پیچھے جو دروازہ ہے نیکیوں کا اس سے وہ واقف نہیں ہے. اس کے بدلے کیا ملے گا اس کو اس کی خبر نہیں ہے. تو یہ پہلی صفت ہے، ہرگز نہیں تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو. جب تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو تو اللہ تمہارا اکرام کیوں کرے؟ اس لیے تمہیں ٹھکرا دیا اللہ نے. ایک وجہ تو یہ. نمبر 2، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تحاضون یہ محاذہ مفعلہ سے، جس کے معنی ابھارنا، کسی چیز پر آمادہ کرنا، کسی کو تیار کرنا، سمجھا بجھا کے کسی اچھے کام پہ آمادہ کرنے کو حاضہ کہتے ہیں. وَلَا تَحَاضُّونَ تم آمادہ نہیں کرتے ہو مسکین کے کھلانے پر، مسکین کے کھانے پر. اب اس کے 2 معنی لکھا ہے کئی آیتوں کے خلاصے کے اعتبار سے. ایک تو کھانا بھی مسکین کا ہے اور مسکین کو ہی کھلانا ہے. مطلب کسی بڑے آدمی کے پاس اس کی جائیداد ہے، اس کا پیسہ ہے، وہ پیسہ رکھتا ہے لیکن جائیداد تو ہے، کھانا کھلانا اس کو پسند نہیں ہے کیونکہ کھانا کھلائیں گے تو مال چلا جائے گا. تو یتیم کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتا. یتیم ہی کا پیسہ ہے. جیسے کہ ابو جہل کے پاس یتیم کا پیسہ تھا، اس نے دینا نہیں چاہا اور دھکے دے کے باہر کر دیا، جس کا ذکر سورہ ماؤن میں آ چکا ہے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ پیسہ تو یتیم کا نہیں ہے، پیسہ تو آپ ہی کا ہے، لیکن یتیم کے کھلانے کی اتنی ترغیب آئی ہے پھر بھی یہ بندہ کسی کو نہ آمادہ کرتا ہے نہ خود کھلاتا ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے یتیم کے کھانا کھلانے کے بارے میں جتنی روایتیں آئی ہیں، جتنی حدیثیں آئی ہیں، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، لیکن یہ اس پر آمادہ کسی کو نہیں کرتا ہے، یعنی اس کو شوق ہی نہیں ہے آخرت کی تیاری کا. یہ دوسرا مضمون ہوا. اور وہ آمادہ نہیں کرتے ہیں مسکین کے کھانا کھلانے پر، محتاج کے کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے جہنم میں جانے والے 4 وجہوں سے جہنم میں جائیں گے، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں آئے، کیوں لائے گئے، تو 4 وجہیں جو بتائیں گے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے جس کا ذکر سورہ مدثر میں آیا ہے، پارہ 29 میں، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں لانے کی کیا وجہ پیش آئی؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ. یہ 4 آیتوں میں 4 مضمون ہے. اس میں ایک ہے کھانا نہ کھلانا محتاجوں کو، مسکینوں کو. اور کیوں کھلانا نہ کھلانا؟ جرم کیسے ہو گیا؟ مال تو ہمارا ہے، ہماری مرضی نہیں. یہاں سے غلط فہمی دور کر لو. اللہ نے کہا ہے ہر صاحب مال کے مال میں ایک حق مسکین کا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ آیت سورہ معارج میں بھی ہے اور دوسری آیتوں میں بھی موجود ہے. فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ہر ایک کے مال میں سائل کا حق ہے، محروم کا حق ہے. کوئی مانگتا نہیں ہے تب بھی مانگتا ہے تب بھی اس کا حق موجود ہے. تو تم کو جو عذاب ہوگا یتیم کے نہ کھلانے پر، اس کا حق ہے اس میں اور تم نے اس کو ادا نہیں کیا، یہ اس کی وجہ ہے. اس لیے یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے کہ آپ نے حقدار کا حق ادا نہیں کیا. آگے تیسری چیز بیان کی اللہ نے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو مال میراث سارا کا سارا سمیٹ کے. تاکلون کھاتے ہو، تراث
تراث کے معنی وہ مال جو بطور میراث کے بقیہ بچہ ہے. تراث مردے کے مال کو تراث کہا ہے، اسی کو میراث کہتے ہیں اردو میں. اور اکلن کے معنی کھانا، یہ مفعول لہو ہے، تاکید کے واسطے آتا ہے. جیسا اکل تو اکلن، میں نے خوب کھایا، تو تاکید کے لیے اکلن آیا ہے. اور اس کی صفت میں لما آیا ہے. لما کے معنی سب سمیٹ کے کھا جانا ہے. لما جمع کرنے کو کہتے ہیں. بالوں کی ایک قسم ہے، جب بال کندھے تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کو لما کہتے ہیں. ہاں، لما، جمہ، وفرا حضور کے تینوں بالوں کے نام ہیں. تو یہاں لما کے معنی سمیٹ کے پورا مال کھا جاتے ہو، یہ نہیں دیکھتے ہو کہ اس میں کس کس کا حصہ ہے. یہ مال کو کھا جانا بھی حق تلفی ہے. نمبر 4، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. جمع پڑھیں گے، جمن حبن کی صفت ہے، اور تم تو پیار کرتے ہو مال سے جی بھر کے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور مال سے تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو. حبن جمع، دل بھر کے، جی بھر کے. حبن کی صفت ہے جمن، اور جمن کے معنی جی بھرنا. جیسے آیا ہے کہ اس کے دل میں محبت پلا دی گئی، اس کے دل میں محبت ڈال دی گئی. جیسے بچڑے کی محبت کے بارے میں آیا ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ. بچڑے کی محبت دل میں اڑائل دی گئی ہے، اب وہ نکل نہیں سکتی ہے، کتنی محبت ہے. ویسے ہی زلیخا یوسف کے بارے میں آیا ہے، محبت دل میں اڑیل دی گئی. یہاں بھی آیا ہے کہ تمہارے دل میں اتنی محبت ہے مال سے کہ تمہارا اس سے دل بھرتا ہی نہیں ہے، جی بھر کے تم پیار کرتے ہو. یہ تمام 4 صفتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امتحان میں ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے. اب یہاں سے ایک وقت آئے گا، وہ وقت کیسا آئے گا، کب آئے گا، یہ دونوں چیزیں یہاں مل رہی ہیں. کلا، یہ بھی کلا حرف ردا ہے، یعنی تمہارا یہ کام پسند ہے، یہ بہت دن تک نہیں چلنے والا ہے. یہ ہے کلا کا مطلب. حرف ردا، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کوٹی جائے گی، کوٹا جانا. دکا، دکت یہ فعل ماضی ہے، مجہول ہے. زمین کو کوٹا جائے گا. زمین کو کیسے کوٹا جائے گا؟ دکن دکا کے معنی خوب اچھی طرح سے کوٹنا، جس کو دوسری آیت میں کہا ہے مزقتم کل ممزق، تم خوب چندی چندی کیے جاؤ گے، چورا چورا کیے جاؤ گے. یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی کہ وہ صحیح سالم بچے گی. کیسے ہوگا یہ؟ زمین اور پہاڑ دونوں کو ٹکرائیں گے. پہاڑوں کو جب زمین سے ٹکرائیں گے تو دونوں ٹکڑے ٹکڑے، چندی چندی، ریزہ ریزہ ایسا ہو جائیں گے کہ جیسے روئی کے گال اڑتے ہیں ایسے پہاڑ اڑتے نظر آئیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی اون کیسا اڑتی ہے فضاؤں میں، ایسا یہ پہاڑ اڑتے نظر آئیں گے. یہ القاریہ کی آیت ہے، اور یہ مضمون کی آیت قرآن میں کئی جگہ آئی ہے، 10 جگہ آئی ہے. پہاڑ اور جب زمین سے ٹکرائیں گے تو ان کی حالت یہ اڑیں گے. اور جب زمین پر پہاڑ اڑتے نظر آئیں گے تو زمین کو روکنے والی طاقت کہاں ہے؟ زمین تو پانی پر ہے، اس کو تو ہلنا چاہیے، لیکن اس کو ہلنے سے بچانے کے لیے نے پہاڑوں کی میخ ٹھوکی ہے. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، ہم نے پہاڑوں کی میخ ڈال دی. جب پہاڑ اڑتے نظر آئیں گے تو زمین بھی ہلتی نظر آئے گی. ارتعاش اور کپکپی سے زمین کہیں بھی متحرک ہی نظر آئے گی. اس لیے نہ مکین ہوگا نہ مکان ہوگا، یہ سب کے سب زلزلے کی شکل میں، ارتعاش کی شکل میں، ویرانی کی شکل میں ہو جائیں گے. یہ یہاں سے آغاز ہے. کلا اذا دکت الارض، جب زمین کوٹی جائے گی، پست کر دی جائے گی، خوب کوٹ کوٹ کر پست کیا جانا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ رب کے سامنے پیشی ہوگی. وجاء ربک، اور آئے گا تیرا رب. عجیب لفظ ہے، دیکھیے آپ. اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ رب کیسے آئے گا، کس شکل میں آئے گا. پڑھتے ہیں گزر جاتے ہیں. وجاء ربک والملک صفا صفا، آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف، قطار اندر قطار بھی، صفا صفا.
اس جملے کی اگر صحیح تشریح دیکھنا ہے تو سورہ بقرہ میں دوسرا پارہ نصف پر یہ ایک آیت ہے، هل ينظرون ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، یہ نصف پر بالکل آخری آیت ہے سورہ بقرہ دوسرا پارہ۔ یہ لوگ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر اس کا کہ اللہ ان کے سامنے آ جائے بادلوں کی جھرمٹ میں، اور فرشتے بھی آ جائیں صف در صف بادلوں کے ساتھ۔ وہاں کیفیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ جب لوگوں کی حاضری لے کر حساب کتاب لے گا تو کیسے حاضر ہوگا، اور لوگ کیسے حاضر ہوں گے، اور لوگ اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے، یہ پوری بحث سورہ بقرہ دوسرے پارے میں موجود ہے، اسی آیت کا اشارہ یہاں موجود ہے۔ اب ان دونوں آیتوں کے ساتھ اگر حدیث ملا لیں آپ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں حساب کرنے کے لیے فرشتوں کے جھرمٹ میں بادلوں کی شکل میں نزول اجلال فرمائے گا، اور اس طریقے سے اللہ کے سامنے لوگ حاضر ہوں گے، اور ہر بندہ اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ون بائی ون، ایک کے بعد ایک حاضری ہوگی۔ یہ ذکر سورہ مریم میں کیا اللہ نے، اور کہا کوئی آدمی غیر حاضر نہیں ہوگا، سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ تو یہاں سے استحضار ہے محشر کے میدان کا، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور آئے گا تیرا رب، وَالْمَلَكُ، اور فرشتے، صفاً صف در صف، صفاً صفا، یہ تکرار تاکید کے لیے ہے کہ کوئی بے ترتیب کھڑا نہیں ہوگا، ڈر کے مارے کوئی دائیں بائیں نہیں ہوگا، اور کسی کے پاؤں کی آہٹ نہیں سنائی دے گی، کوئی آواز نہیں آئے گی، لا تسمعوا الا ہمسا، کسی کی کوئی آواز نہیں آئے گی سوائے پاؤں کی کھس کھس کے، وہ بھی کھٹ کھٹ نہیں، کھس کھس۔ ہمسا کے معنی ننگے پاؤں کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ہمسا کہتے ہیں۔ یومئذ لا تسمعوا، کوئی آواز نہیں سنیں گے تم، الا ہمسا، سوائے پاؤں کی آہٹ کے۔ تو اشارہ یہاں وہاں کی طرف ہے۔ اور اس کے بعد کہا وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، جہنم میں جائیں گے نہیں، جہنم لائی جائے گی۔ اس کے بارے میں امام بخاری نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ جہنم کو اللہ کھینچ کر محشر کے میدان میں لائیں گے، اور جہنم کو اللہ نے زبان دی ہے، آنکھ دی ہے، بولنے کے لیے گویائی دی ہے، اور وہ محشر کے میدان میں آواز دے کے پکارے گی۔ جہنم کو کھینچ کر ایسا لایا جائے گا جیسے اونٹ لایا جاتا ہے، اور وہ محشر کے میدان میں سب کو ایسا اٹھائے گا جس طرح تم دسترخوان سے لقمہ اٹھاتے ہو۔ یہ سب حدیث میں ہے، بخاری میں پڑھ لیجئے، باب صفت النار، باب صفت الجنہ، یہ دونوں سامنے ہیں، آمنے سامنے ہیں۔ باب صفت الجنہ وانہا مخلوقۃ، جنت تیار ہے، بنانے کی نوبت نہیں آئے گی، تیار موجود ہے۔ تو یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، اور بڑے فصیح زبان میں نام بنام پکارے گی، فلاں ابن فلاں، تیرا مقام میرے پاس ہے، اس کو چن لے گی۔ سب سے اونچی گردن ہوگی محشر کے میدان میں۔ اس جہنم کو اللہ نے آواز دی ہے، دہاڑنے کی شکل میں دی ہے۔ جب یہ دہاڑے گی تو اس کی آواز اتنی دلدوز ہوگی جس کا ذکر اللہ نے سورہ ہود میں کیا ہے کہ یہ آواز نکالے گی، دہاڑے گی، دلدوز آواز، اور اس آواز کی وجہ سے انسان آدھا ویسے ہی مر جائے گا اس کی آواز کو سننے کے بعد میں۔ یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اور جہنم اس دن لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن سوچے گا انسان، سوچے گا ضرور، لیکن اب سوچنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور کہاں ہوگا اس کے لیے سوچنے کا فائدہ؟ اب سوچ کے کیا فائدہ ہوگا؟ اب اس کو سوچنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب سوچنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا تو افسوس سے کہ جملہ کہے گا، یقول، کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں، قدمت، آگے بھیجا ہوتا، لحیاتی، میری اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کے لیے میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ یہ کیا لفظ ہے؟ آگے کیا بھیجنا ہے یہاں سے؟ سورہ قصص پارہ 20 کے آخری رکوع میں اللہ نے قارون سے کہا ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، دنیا میں رہتے ہوئے جو تیرا حصہ آخرت سے متعلق ہے اس کو بھول مت،
یہاں رہتے ہوئے وہاں کو تیاری کر لے۔ تیاری کیسے کرنا ہے؟ حدیث میں آتا ہے دنیا پوری آخرت کے لیے کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ جب دنیا کھیتی آخرت کی ہے تو یہاں رہتے ہوئے ایسی کھیتی کرو کہ اس کی فصل وہاں کٹے، یہ مطلب ہے۔ لیکن قارون نے بھی اس کو ٹھکرا دیا اور یہاں کی دولت یہیں میں دفن ہو گئی، دھنستی چلی گئی، اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے۔ تو انسان کو یہاں خیال آئے گا کہ اے کاش میں نے دنیا میں رہ کر اپنی اس زندگی کے واسطے کچھ بھیجا ہوتا۔ فیومئذ، تو اس دن کیا ہوگا؟ لا يعذب عذابه احد، کوئی کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دے سکتا، ولا يوثق وثاقه احد، اور کوئی انسان کسی کو اس جیسا باندھ نہیں سکتا۔ باندھنا اور سزا دینا، اللہ کی طرح عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ کا عذاب اللہ آیا ہے سورہ عنکبوت میں، جب دنیا میں کسی کو ایمان کی وجہ سے تکلیف دی جاتی ہے تو وہ دنیا والوں کی تکلیف کو سمجھتا ہے اللہ کے عذاب کی طرح تکلیف ہے، گھبرا جاتا ہے فوراً۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی تکلیف بہت عارضی ہے، ایک مرتبہ مر گئے تو قصہ ختم، موت پہ ختم۔ لیکن وہاں کی جو تکلیف ہے وہ مرنے نہیں دے گی، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں مرے گا نہ وہاں جیے گا، اس لیے وہ تکلیف کا کبھی خاتمہ ہی نہیں ہوگا۔ تو ویسا کوئی کسی کو باندھ بھی نہیں سکتا۔ یوثق وثاقہ، یوثق وثاقہ کے معنی باندھنے کے آتے ہیں۔ 70 گز کی زنجیر ہوگی، یہ سورہ مدثر میں کہا اللہ نے، 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 گز کی زنجیر ہوگی جس میں اس کو جکڑا جائے گا، اور اس کو سر کے بالوں سے، یعنی پیشانی کے جو بال ہوتے ہیں ان سے پیروں کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا۔ یہ قرآن میں استعمال کیا ہے، اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ سورہ رحمان میں دیکھ لیجئے، سورہ رحمان میں کیا کہا؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواسی، یہ نواسی ناسیتن کی جمع ہے، پیشانی کے بال، والاقدام قدم کی جمع ہے، تو پیشانی کے بال سے قدموں کو باندھ کر گول رنگ بنایا جائے گا۔ اور جو زنجیر 70 گز کی ہوگی اس کے بارے میں لکھا ہے سورہ مدثر کی اسی آیت میں، 70 ذراعا فاسلکوہ۔ فاسلکوہ کا ترجمہ کیا ہے؟ فاسلکوہ کے معنی جس طرح تسبیح کے دانے میں سوراخ ہوتا ہے اور ایک ایک دانہ اس دھاگے میں پرویا جاتا ہے، ایسے اس زنجیر میں اس کو پرویا جائے گا، منہ سے مقاس سے نکال کر اس کو گول بنایا جائے گا۔ یہ ہے اس کا ترجمہ لفظی، تشریح تو بہت لمبی چوڑی ہے، اس کی بہت لمبی ہے۔ اشارہ یہاں اسی کی طرف ہے کہ کوئی بھی کسی انسان کو اس جیسا نہیں باندھ سکتا جیسا اس دن باندھا جائے گا۔ اب یہاں سے مومنوں کے واسطے خطاب ہے، یہ سب تفصیلات کے بعد کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ نفس کی صفت ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا نفس کی بہت سی قسمیں ہیں، نفس امارہ بتایا تھا، نفس امارہ کے بعد نفس ملہمہ بتایا تھا، اور نفس مطمئنہ بتایا تھا، اور نفس لوامہ بتایا تھا۔ یہ سب جو نفس کی قسمیں ہیں یہ نفس مطمئنہ والے کو خطاب ہے، جو اللہ کے حکم پر مطمئن ہے، اللہ اس کے عمل پر مطمئن ہے، دونوں راضی ہیں۔ راضیۃ مرضیہ تبھی تو ہوگا، نہ تم کو اعتراض ہے نہ ہم کو اعتراض ہے، دونوں طرف سے رضامندی ہے۔ اس بندے سے خطاب ہے، اے وہ نفس جو مطمئن ہے خدا کے حکم پر، ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف۔ لوٹنے کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہم یہاں وہاں سے نہیں آئے ہیں، ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے، جسم تو مٹی کا ہے، مٹی میں رہ جائے گا، پورا جسم مٹی کا۔ آپ نے جتنی غذا کھائی ہے اور کھائیں گے، ایک ایک جز مٹی کا، کتنا ہی لذیذ کھایا ہو مٹی ہے تو وہ تو مٹی میں رہ جائے گا۔ اسی کو اللہ نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، تم کو اسی مٹی سے بنایا تھا، اسی میں داخل کر دیں گے۔ رہا اس میں روح جو اصل انسان ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور یہی لوٹے گا اللہ کے پاس۔ اسی کو یہاں کہا گیا ہے ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیہ راضی ہو کر، اور مرضیہ پسندیدہ ہو کر، یعنی وہ تجھ کو پسند کرے تو تو بنے گا پسندیدہ۔
راضیتم مرضیہ، تو بھی راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے۔ داخلے میں جنت پہلے نہیں، پہلے بندوں میں داخلہ ملنا ہے۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ یہ جو کون سے بندے ہیں؟ جو اللہ کے چاہنے والے بندے ہیں، جس کو نماز میں ملنا ہے، اسی واسطے مسجد میں آنا ہے، کیونکہ نماز تو پوری گھر میں پڑھ سکتے ہیں اور وہی بہتر ہے سوائے فرض کے۔ حضور نے کہا ہر نماز گھر میں بہتر ہے الا المکتوبہ، مگر فرض نماز۔ یہ فرض نماز کیوں ہے؟ یہ داخلہ ہونا ہے بندوں میں۔ ہمارے گشتاب کی محفل میں جاؤ اور ایک دوسرے سے ملاقات کرو۔ جتنے لوگ اللہ نے ارواح جند مجندہ فرمایا ہے، جتنی روحوں کو پیدا کیا تھا اور روحیں باہم قریب تھیں، جن کی وہاں دوستی ہو گئی تھی، یہاں بھی ان کے درمیان محبت موانست ہوگی، جس کو عرفاتی بھائی لوگ کہتے ہیں نا، یہ عرفاتی بھائی نہیں ہے، ارواحی بھائی ہیں اصل میں، جن کی روحیں اکٹھا ہو چکی تھی، ان کا تذکرہ کیا۔ اور جن کو وہاں آپس میں نفرت تھی، یہاں دنیا میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے نفرت رہتی ہے، تو اللہ نے کہا پہلے میرے بندوں میں جاؤ۔ میرے بندے کہاں ملیں گے؟ نماز کے لیے مسجدوں میں ملیں گے، جامع مسجد میں ملیں گے، حاجیوں کے حج میں ملیں گے، عیدین میں ملیں گے۔ یہ جو مرکز اجتماع ہوتا ہے، یہ فادخلی فی عبادی کا منظر بتاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں، میرا باغ ہے، میرا گھر ہے، یہ غفور الرحیم کی ضیافت کا انتظام ہے۔ دوسرے معنوں میں اللہ کی طرف سے نزلا من غفور الرحیم، دسترخوان ہے غفور الرحیم کا، یہ انتظار کرتا ہے۔ میں اس میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کر دوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو میری جنت کیسی ہے اور انتظار کیسا چل رہا۔ یہ حدیث ضیافت کے بیان میں آئے گی۔ اکثر لوگ دعوتوں کو چھوڑتے نہیں، میں بولتا ہوں یہ دعوت مت چھوڑو، یہ دعوت مستقل ہے، ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے اس میں۔ یہ دعوت کون سی ہے؟ یہ حدیث جب میں نے پہلی بار سنا تھا تو میری عمر 10 سال کی تھی۔ میں جب سے اس کو یاد رکھتا ہوں کہ کتنا بہترین دعوت کا انتظام ہے اور دعوت دینے والا کتنا قابل فخر ہے۔ مولانا ایک صاحب تھے جونپور کے، عبدالحلیم صاحب جونپوری، انہوں نے سنایا تھا مجھے پہلی بار۔ بعد میں کتاب میں پڑھا، مشکات میں دیکھا، سب موجود، لیکن پہلی بار میں جب سنا یہ حدیث تو مجھے بہت دل کو لگی تھی۔ 10 سال کی عمر میں مجھے ایسا اندازہ ہے کہ اگر بچے بچپن سے سنتے ہیں نا تو ان کے دماغ میں باتیں یاد رہتی ہیں اور ان کا دل مائل ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو آپ چھوڑ کے مت آنا، ان کو بھی جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ ضروری چیز ہے۔ تو وہ حدیث یہ ہے، سید بنا دارن وصنع له مطعما، ایک سردار نے گھر بنایا اور اس میں جب گھر تک مکمل ہو گیا تو اس میں دسترخوان تیار کیا۔ صنع له مطعم، مطعم کے معنی دسترخوان۔ اور اس کے بعد ایک دائی کو بھیجا، سب کو بلا کر لاؤ، کھانا پک گیا ہے۔ جو دعوت دینے والے کو سچا سمجھیں گے وہ دائی کے پیچھے آئیں گے، گھر میں داخل ہوں گے، کھانا کھائیں گے، مزہ بھی آئے گا اور مالک مکان خوش ہوگا اور کہے گا تم سے ہم ناراض نہیں ہوں گے، اب تم سے ہم بہت خوش ہو گئے۔ اور جو دائی کی بات پر لبیک نہیں کہے گا وہ حاضر نہیں ہوگا، پیچھے آئے گا نہیں، کھانا کھائے گا نہیں، مالک خوش نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ وہ جو گھر ہے وہ جنت ہے اور جس کو بنانے والا اللہ ہے، اور جو کھانے کی نعمتیں ہیں نزل من غفور الرحیم وہ تیار ہیں، اور دعوت دینے والے دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو لوگ آپ کو سچا سمجھیں گے، آپ کے پیچھے چاہیں گے، آپ کی اتباع کریں گے، اور وہ جنت میں نبی کے ساتھ ساتھ داخل ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے، اور اللہ کا اعلان ہوگا کہ تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کی زیارت کے ساتھ یہ اعلان بھی ہوگا۔ اور جنہوں نے جھوٹا سمجھا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، نبی کے پیچھے نہیں چلے، خواہشات پہ چلتے رہ گئے، وہ نبی کے ساتھ جنت میں نہیں آئیں گے، کھانا نہیں ملے گا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ وہ جملہ یاد رکھ لیجئے یہاں پر، یہ ہے وادخلی جنتی، جنت میں داخلہ ہونا ہے تو دعوت دینے والے کو مکمل فالو کرنا ہے۔ بات ختم ہو گئی، کچھ سوال کرنا ہے تو کر لیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سوال کسی کے ذہن ہے؟ وعلیکم السلام۔ مولانا اکثر لوگ کبھی بیمار ہوتے ہیں تو لوگوں کے خیال میں جو ہے صدقہ جانوروں کو ہوا کرنے کا دماغ میں آتا ہے،
یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا صرف زیادہ کے صبح کرنے سے صدقہ ادا ہوتا ہے یا اور بھی کوئی کام ہے؟ دیکھیے صدقہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، یہ تو حدیث ہے. الصدقۃ تطفئ غضب الرب، رب کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ بھی حدیث ہے. الصدقۃ تطفئ غضب الرب، ٹھنڈا ہوتا ہے. لیکن صدقے میں کوئی شے متعین نہیں ہے. صدقے میں آپ جو چاہیں دے سکتے ہیں. آپ کھجور دے دیں، کھجور بھی دے سکتے ہیں، چاول دے سکتے ہیں، روٹی دے سکتے ہیں، جو بھی چیز آپ دینا چاہیں صدقے میں منع نہیں ہے. صدقے میں کوئی بھی چیز دے سکتے. صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو آپ کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اس کو اللہ پہ بھروسہ ہے، اس کی جزا ملنے کا بھروسہ ہے، اس وقت یہ مال کا نام صدقہ رکھا گیا ہے. کوئی بھی چیز آپ دے سکتے ہیں. اب ہمارے پاس جو ذہن چلتا ہے عقیقہ، عقیقے کی دعا میں آیا ہے اللہم ھذی عقیقۃ فلان دمھا بدمی، اس کے خون کے بدلے اس کا خون. تو پورے حدیث میں یہ ہے ہڈی کے بدلے ہڈی، چمڑے کے بدلے چمڑا وغیرہ. اس سے ذہن میں آتا ہے جب عقیقہ کے بکرے سے اس بچی اور بچے کی حفاظت کا وعدہ ہے تو اسی پر قیاس کر کے کوئی بیمار ہو گیا تو بکرا ذبح کر دو، تو اس کی بیماری کے ہر جز کے بدلے اس کا صدقہ قبول ہوگا اور اس کے جز سے یہ بیماری چلی جائے گی. یہ ہے اس کا فلسفہ. لیکن ایسا کوئی واجب نہیں ہے، یہ قیاس ہے، عقیقے پر قیاس ہے. لہذا منع بھی نہیں ہے کہ آپ بکرا نہیں دے سکتے. آپ بکرا بھی دے سکتے، گائے بھی دے سکتے، بھینس بھی دے سکتے، اونٹ بھی دے سکتے، آپ کچھ بھی خیرات میں دے سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن کوئی آپ پر پابندی بھی نہیں ہے. اور لوگ اکثر عقیقے پر قیاس کر کے یہ کام کرتے ہیں. لیکن جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے پاس منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں. کہتے ہیں بکرا مہنگا ہو جائے گا، یہ کوئی دلیل ہے؟ بکرا مہنگا ہوا اسی واسطے کہ لوگ ہر جگہ صدقے میں بکرا کاٹ رہے ہیں، اس کے مہنگا ہو گیا. تو یہ کوئی دلیل نہیں، شرعی دلیل نہیں ہوتی ہے. اس لیے کوئی دلیل کے بغیر کسی چیز کو منع کرنا وہ درست نہیں ہے. صدقے میں آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، بہت سے لوگ بھول گئے ہوں گے اور جو ذہین ہیں ان کو یاد ہوگا، پھر سے تازہ کر لو. بخاری میں روایت موجود ہے. ایک خاتون کا نام ہے نصیبن. نصیبن کے پاس صدقے کی بکری آئی تھی. نصیبن نے اس کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کا کچھ حصہ بی بی عائشہ کی باندی غلام تھی نا، باندی بریرہ، ان کو تحفہ بھیجا. بریرہ اس کو بھون رہی ہیں. اتنے میں حضور گھر میں داخل ہوئے. کہا کچھ کھانے کو لاؤ، بھوک لگی ہے. تو بریرہ نے کھجور پانی رکھ دیا. کہا اچھا وہ جو پکا رہی وہ نہیں دو گی، خالی کھجور پانی؟ تو اس نے کہا حضور آپ تو نہیں کھاتے نا، وہ صدقے کا گوشت ہے، صدقے کا گوشت ہے. نصیبن کے پاس سے آیا ہے اور نصیبن کے پاس وہ بکری آئی تھی. ہو سکتا ہے صدقے کی ہو لیکن صدقے کا گوشت بتایا گیا اس کو بخاری کی روایت میں. تو حضور نے کہا جب تیرے پاس آیا تھا تو صدقہ تھا وہ، لیکن جب تیرے پاس سے میرے پاس آئے گا تو وہ ہدیہ ہوگا، چینج ہو گیا. لکی صدقتن ولنا ہدیتن، تملیغ کی یہی وجہ ہے، یہی حدیث ہے. اسی بنا پر ہے. ڈائریکشن چینج ہونے سے حکم بدل جاتا. جیسے گوبر ہے، گوبر ناپاک ہے لیکن آگ میں جلا دو اس کو، راکھ بن گیا. اب تیمم کرنا جائز ہے، چینج ہو گیا ڈائریکشن. تیمم کرنا اس پر جائز ہو گیا صرف جلنے کی وجہ سے. تو ایسے ہی جو مال صدقے کا ہوتا ہے غریب کے ہاتھ میں جانے سے وہ ہمارے واسطے حلال ہو جاتا ہے. 6 طریقے پر حلال ہے. ان تمام طریقوں کو پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ تو مطالعہ کیجئے معرفت القرآن کا آیت نمبر 60 سورہ توبہ 10واں پارہ. اس آیت کو پڑھ لیجئے، معرفت القرآن میں آپ کو مل جائے گا. 6 شکلوں میں جائز ہوتا ہے. تو بہرحال صدقے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. جی اگر آپ کے سوال ختم ہو گئے ہیں تو یہاں کاغذ پہ سوال ہیں. سوال بیٹھ کے بولیے. السلام علیکم. طلاق کے بعد رجوع ہونے کی جو شرائط ہے کیا ویسے ہی خلا میں بھی ویسے ہی ہے؟ خلا کے بعد نہیں. دیکھیے آپ کا سوال یہ ہے
طلاق میں رجوع ہوتا ہے تو کیا خلا میں بھی رجوع ہوتا ہے؟ نہیں. جواب کیا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ طلاق کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی دو ہوتا ہے، کبھی تین ہوتا ہے، تینوں کا حکم الگ ہے. لیکن خلا ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ برابر دو طلاق کے ہے. جب خلا برابر دو طلاق کے ہے تو اس میں رجوع کی چانس نہیں ہے، اسی واسطے رجوع نہیں کر سکتے اس میں. ہاں دوبارہ نکاح کر سکتے، اگر دونوں فریق راضی ہیں تو خلا والے پھر سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ گنجائش ہے. جسے دو طلاق کے بعد نکاح کر سکتے ویسے خلا کے بعد پھر سے نکاح کر سکتے. نہیں، تین طلاق کے بعد نہیں. تین طلاق تو سخت ہے، دو طلاق کے برابر ہے. وہ خلا برابر ہے دو طلاق کے، تین کے برابر نہیں اور ایک کے برابر بھی نہیں. جی مولانا بس شادیوں میں دولہا دلہن کے اوپر سے صدقہ کرتے بکرا، یہ کیا کرتے؟ یہ ہندوستان میں دیکھا دیکھی چل رہا ہے. ہندوستان میں بہت سی چیزیں سر پہ پھراتے نا، کالی مرغی پھراتے، کالا بکرا پھراتے، وہ تیرہ تیزی کے اندر مرغی کے انڈے پھراتے، تکے کے نیچے رکھ کے سو جاتے. یہ سب ہندوانہ رسم و رواج ہے، غیروں کے ساتھ رہنے کا اثر ہے، صحبت کا اثر بول سکتے ہیں آپ. نہیں بیٹھ کے جی ہاں سنت تو ضروری ہے، سنت موقع. جی ہاں، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں گھوڑے روند ڈالیں تب بھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنا. تو اگر آخری رکعت مل سکتی ہو، یہاں تک کہ آخری رکعت کا قائد اخیرہ بھی مل سکتا ہو، تب بھی سنتیں پڑھ کے ہی شریک ہونا چاہیے. نہیں، قضا کرنا ہے دونوں قضا کرو. سنتوں کو قضا کرنا، سنت کی قضا تین شرطوں کے ساتھ ہے. سن لیجیے، سنت کی قضا تین شرطوں کے ساتھ ہے. صرف قضا سنت میں صرف فجر کی سنت کی قضا ہوتی، باقی کی نہیں ہوتی. صرف فجر کی سنت، اس کی تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ فرض کے ساتھ ہو، دوسری شرط ہے اسی دن ہو، تیسری شرط ہے ظہر سے پہلے ہو، تو سنت کی قضا کر سکتے ہیں. ان تینوں شرطوں میں سے کوئی شرط چلی گئی تو قضا اس کی ختم ہو گئی. جی کوئی سوال؟ السلام علیکم. پہلے حدیث میں یہ دیکھا ہمیں فجر کی نماز فرض ہونے کے بعد دو رکعت نماز سنت الگ سے پڑھتے ہیں. تو آپ ان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ بہت زیادہ ان کی بات کرتے ہیں. آپ ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ. وہ چاروں امام کو نہیں مانتے. جب چاروں امام کو نہیں مانتے تو ان کا مسئلہ بھی نہیں مانتے. جب ان کا مسئلہ بھی نہیں مانتے تو ان سے ہمارا کوئی تذکرہ نہیں کرنا، ان سے کوئی لینا دینا نہیں اپنے کو. جھٹکے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جی جھٹکے کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جھٹکے کا گوشت یہ ممنوع ہے، کیونکہ اس میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ اللہ نے کہا ہے. 8واں پارہ سورہ انعام کی آیتوں میں مضمون ہے یہ کہ اس کو مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کیونکہ وہ فسق ہے. اور جو اللہ کا نام لے گا وہ جھٹکا سے کیوں مارے گا؟ وہ تو عادت سے مارے گا، سنت کے لحاظ سے کرے گا. وہ تو یقیناً وہ نام نہیں لیتا، اس لیے مکروہ ہے. فسق و فجور ہے. 8واں پارہ سورہ انعام کی آیت یاد رکھ لیجیے گا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. یہ پوری ایک آیت ہے اسی مضمون کی. جی مولانا ادھر 2 رکعت ایک اور 1 رکعت ایک پڑھنا صحیح ہے، 3 رکعت ملا کر پڑھنا صحیح ہے؟ حدیث میں دونوں صحیح ہے، لیکن احناف میں 3 رکعتوں کو ایک سلام سے پڑھنا صحیح ہے. نماز احناف پڑھیے، اس کے لیے نماز احناف جس کو دلیل چاہیے حدیثوں کی شکل میں سندوں کے ساتھ عربی اردو، ان کو کیا پڑھنا ہے؟ نماز احناف. اور ایک کتاب ہے نماز پیمبر، دونوں میں مل سکتی ہے آپ کو. جی نہیں، نکاح پھر سے ہو سکتا. جی ان دونوں کا. جی اس کے بعد شوہر سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا. جیسے 2 طلاق کے بعد پھر سے نکاح ہو سکتا،
خلا بھی برابر ہے 2 طلاق کے، اس لیے پھر سے نکاح ہو سکتا۔ تو پھر عورت نکاح نہیں کرنے کے لیے خلا میں کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ 3 طلاق کیسا ہو رہا ہے؟ 3 طلاق ہے ہی نہیں وہاں، آپ 3 کا ذکر مت کرو، 3 طلاق الگ چیز ہے، اور خلا برابر 2 طلاق کے ہے، تو 2 طلاق میں نکاح پھر سے ہو سکتا، اس لیے خلا میں بھی نکاح پھر سے ہو سکتا۔ کچھ اس کا وقت ہے، کچھ بھی وقت نہیں ہے، بعد میں زندگی میں کبھی بھی ہو سکتا، اس سے نکاح کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ پڑھ لو نا، سورہ بقرہ کی آیت پڑھ لو، شاید 29 آیت نمبر ہے، آیت نمبر دے دوں آپ کو میں۔ ہاں، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الطلاق مرتان۔ ہاں 229 نمبر کیا ہے؟ 229 سورہ بقرہ کی دوسرا پارہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ، یہ فدیہ والی آیت جو ہے، فدیہ کا لفظ ہے، یہ خلا کے متعلق ہے، اور اس کے بعد اسی آیت کی تفسیر میں آپ کو ہر جگہ مل جائے گا کہ فدیہ دینے کے بعد جب خلا ہو جاتی تو اس کے بعد پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ جی اور کچھ ہے سوال؟ 229 السلام علیکم۔ یہ کوئی بھی کام کو استقامت کے ساتھ بار بار کرنے کے لیے کچھ ہے کیا؟ جو اب اپن کرتے رہتے، اب نماز آپ پڑھتے سب ہوتا، لیکن پھر گناہ کی طرف رجوع ہو جاتے، پھر اللہ سے رجوع ہوتے، جو یہ کیوں ہو رہا، کس کی کمی سے ہو رہا؟ یہ بند کر رہے یا پھر باہر کرتے بند نظری ہو جا رہی، جو بھی ہو رہا کس چیز سے ہو رہا؟ بری صحبت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اچھی صحبت نہ ملنے سے ہو رہا ہے، آخرت کی فکر کم ہونے سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم کے ذریعے سے آپ رابطے میں رہیے اللہ سے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیے، اچھی محفل میں رکھیے، اور ہمیشہ آخرت کا استحضار یعنی دماغ میں رکھیے کہ ہم کو حساب دینا ہے، ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور اس کے لیے اچھی صحبت ضروری ہے، اچھی کتاب ضروری ہے، یعنی قرآن ضروری ہے، اس کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ انسان کی کمزوری بھی ہے، بشری کمزوری ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اللہ نے کہا میرا دروازہ بند نہیں ہے، اگر تم 70 بار بھی توبہ توڑ دیتے ہو تب بھی دروازہ میرا کھلا ہے، 70 مرتبہ بھی، اور استغفار کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، یہ کہا ہے 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے تب بھی دروازہ کھلا ہے، ادھر گہے مادر گہے نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، تو اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ استغفار کرتا ہے تو گویا اس نے گناہ نہیں کیا، اتنا اس کو معافی مل جاتی ہے، مگر دل سے معافی مانگنا۔ جی تو ایسے کرتے رہیں گے 100 بار ہے اللہ بولے۔ ہاں بھائی، تو کرتے رہیں گے نہیں، گناہ ہو گیا اب معافی مانگنا ہے، لیکن گناہ اس لیے کرنا ہے کہ معافی مل جائے گی، یہ تو جسارت ہے، جسارت کہتے ہیں اس کو، ہاں جسارت ہے یہ، نہیں وہ تو سب جانتے ہیں، جسارت ہے وہ، یعنی وہ گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، اللہ نے کہا ہے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو توبہ نہیں کرتے، گناہ کرتے رہتے یہاں تک کہ موت کا انتظار کرتے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہ تو اللہ نے صاف کر دیا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے یہ۔ جی ہاں، اس لیے ان کی توبہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں بول سکتے اللہ نے ایسا کہا ہے، اتنا بول سکتے، قبول ہوتی نہیں ہوتی یہ اللہ کا بندے کے درمیان رابطہ ہے، بندہ کتنا زیادہ اللہ سے متاثر ہو کر رو رہا ہے۔ دیکھو یہ سورہ نساء آیت نمبر
17 ہے اور آیت نمبر 18 ہے. ایک میں توبہ ہوتی، ایک میں وہ ہوتی نہیں بول دیا. کیا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. توبہ ان کی اللہ کے ذمہ لازم ہوتی ہے جو برائی کرتے ہیں نادانی میں، پھر توبہ جلدی ہی کر لیتے ہیں. وہی لوگ ہیں کہ اللہ ان پہ متوجہ ہوتا ہے، اللہ علم حکمت والا ہے. ان کی توبہ نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت ان کے پاس حاضر ہوگی تو کہیں گے اب میں توبہ کرتا ہوں. اور ان کی بھی توبہ نہیں قبول ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں حالت کفر میں. ہم نے تیار کیا ہے المناک عذاب. یہ دونوں آیتیں پڑھ لیجئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18. 17 میں توبہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ فوراً توبہ کریں، گناہ ہونے کے فوراً بعد توبہ کریں، مرنے کا بڑھاپے کا انتظار نہ کریں تو توبہ ہوتی ہے. اور اگر مرنے تک انتظار کریں گے تو بعد میں توبہ کریں گے تو توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. یہ آیت نمبر 18 ہے، 17-18 سورہ نساء کی. جی اسلام جب لڑکی خلا مانگتی ہے تو لڑکا کو طلاق دینا پڑتا ہے نا، تو ایک قسم طلاق دینا پڑتا نہیں، خلا دینا پڑتا. یہ لفظ غلط ہے. طلاق بولتے ہیں لڑکے نہیں، اگر مطالبہ لڑکی کرتی ہے تو خلا بولتے ہیں، اور اگر مطالبہ لڑکی نہیں کرتی ہے، لڑکا خود ہی طلاق دینا چاہتا ہے تو یہ لڑکے کی ذمہ داری اور منشا ہے، اس لیے طلاق اس کو بولتے ہیں. وہ سمجھ رہا ہوں. جیسے محفل میں بلایا گیا، خلا مانگی لڑکی نے، لڑکے کو محفل میں بلایا گیا اور کہا گیا کہ آپ طلاق دیجیے، لڑکی نے خلا مانگا، لڑکا تو طلاق ہی ورڈ بولتا ہے، اس کو خلا بولنا چاہیے. اگر بولتا ہے تو نادان ہے وہ. کیونکہ یہ کیس آتے رہتے. شریعت میں یہ ہے اگر لڑکی مطالبہ کرتی ہے تو اس کو بولیے میں نے آپ کا خلا منظور کر لیا. جیسے وہ کہتی ہے کہ میں نے تیرا نکاح کا آپشن قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا. اگر لڑکی والوں نے پیشکش کیا ہے تو آپ کہیے آپ کا خلا کا مطالبہ مجھے منظور ہے، میں آپ کی خلا کو منظور کرتا ہوں. وہاں طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں بھی زبردستی انہوں نے 3 بار بلوایا تھا. یہ قاضی جاہل لوگ تھے عام طور سے پہلے کے جاجی نے، اس واسطے وہ غلطیاں کرتے ہیں. اگر مطالبہ لڑکی کا ہے تو اس کو خلا کہیں گے، اگر لڑکا خود سے دیتا ہے تو اس کو طلاق کہیں گے. جی میں سمجھ گیا. میرا کوشچن کیا ہے، اس کیس میں جو ایسا ہوا تھا کچھ سال پہلے ہم لوگ کے علاقے میں، تو اب تو اس میں اس نے 3 بار بلوا دیا اسے طلاق. تو 3 بار کا لفظ ہی غلط ہے. 3 بار کرنا یا مطالبہ کرنا یا مشورہ دینا یہ سب غلطی ہے. ابھی اس سے نکاح ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ 3 ہوا تھا کیا خلا ہوا تھا؟ وہ تو پورا کھلا تھا، کورٹ تک گیا تھا معاملہ. اگر خلا ہوا تھا تو نکاح ہو سکتا. کچھ بھی بولے جی بات نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں. اگر خلا کا لفظ بولا گیا ہے نہیں بولا تو محفل میں جب خلا کے لیے بلایا گیا تو اس نے طلاق ہی بولوایا. کتنا 3 بار بلوایا. تو گنجائش ختم ہو گئی. 3 طلاق کے برابر خلا نہیں ہے. خلا برابر ہے 2 طلاق کے. اگر 2 طلاق ہے تو نکاح ہو سکتا، خلا ہے تو نکاح ہو سکتا، لیکن 3 طلاق برابر خلا کے نہیں ہے. نکاح کی کوئی گنجائش نہیں. اس کا مطلب ہے کہ لڑکے کو خلا ورڈ ہی بولنا چاہیے. خلا ہی بولنا چاہیے. جی کوئی اور سوال ہے کسی بھی ذہن؟ کیونکہ 2-3 منٹ باقی ہے. کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں؟ ان کو دیجیے مائک. کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ اپنے چینل کے ساتھی ہے جو آپ کا جو بیان سنتے ہیں تو وہ شاید کیا بولے کہ سالہ جو ہے مرنے سے پہلے اس کا جو توبہ کیوں بند ہو گیا؟ اسی آیت میں موجود ہے. سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 74 75 76 ومنهم من عاهد اللہ. اسی آیت میں ہے فعاقبهم نفاقا في قلوبهم بما اخلف اللہ ما وعدوا. اس نے جو وعدہ کیا تھا اللہ سے اس کی مخالفت کی تھی، اس واسطے اس کے دل میں نفاق قیامت تک کے لیے ڈال دیا اللہ نے. تو سچی توبہ نہیں تھی اس کی. سچی توبہ نہ ہونے سے قبول نہیں ہوئی. یہ تینوں آیتیں پڑھ لیجئے. سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 75 76 77 یہ 3 آیتیں پڑھ لیجئے. جی دعا کر لیں گے. ٹائم ہو گیا شاید. ٹائم تو ہو گیا. دعا اگر اس میں ہو سکتا ہے ایک سوال نہیں میرے کو مت دیکھیے آپ. یہ تو یہ لوگوں سے پوچھیے، ان کو بھوک لگی ہوگی.
میرے کو مسئلہ نہیں ہے. کوئی سوال ہے کسی کے لیے؟ ہاں کیا صاحب؟ مولانا جی خلا کے لیے خلا جب عورت دینا چاہتی ہے تو کیا شوہر کا منظوری ضرورت ہے کیا؟ ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, ضرورت نہیں ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا. ویسے ہندوستان کے مولوی اس چیز کو نہیں مانتے. مولوی کہتے ہیں شوہر کی رضامندی ضروری ہے, لیکن دلیل پیش نہیں کرتے. اس کی کوئی دلیل نہیں پیش کرتے کہ یہ دلیل ہے کہ شوہر کی رضامندی ضروری ہے. سعودیہ میں ضروری نہیں ہے, پاکستان میں ضروری نہیں ہے. پھر دونوں جگہ الگ الگ دین کہاں سے آ گیا؟ یہ کمزوری ہے اصل میں. شریعت پہ کیا ہے؟ بتا تو رہا ہوں, کوئی دلیل ہی نہیں پیش کرتے نا. ہائی کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے میرے حساب سے. اگر عورت کے حقوق ادا نہیں ہوئے تو ایگریمنٹ توڑنے کا دونوں فرق کو حق ہے. آپ نے کہا تھا کھانا دیں گے, کپڑا دیں گے, عزت دیں گے, آپ تینوں چیزیں نہیں دے رہے ہیں, پھر بھی آپ کو اختیار ہے. یہ معاہدے کے خلاف ورزی ہے سیدھا سیدھا. ایگریمنٹ میں دونوں کو حق ہے توڑنے کا, تو یہ زبردستی کی دلیل پیش کرتے ہیں, کوئی دلیل نہیں پیش کرتے ہیں. ہائی کورٹ کا فیصلہ بالکل صحیح ہے. اس طرح سے کوئی اور سوال ہے؟ السلام علیکم. تھوڑے عورتیں جو ہے طلاق جیسا دیتے ہیں ویسا ہی جو ہے کھلا بول کے جو ہے الگ ہو جا رہا ہے, تو کتنا صحیح ہے؟ کیا پھر سے؟ جیسا مرد حضرات جو ہے طلاق دیتے ہیں ویسا عورتیں جو ہے کھلا دے رہے ہیں. عورتوں کو دینے کا حق نہیں ہے. انہیں مطلب کھلا بول کے الگ رہ رہے ہیں. یہ تو ایسا ہے جیسے نماز پڑھانے آ جاتی ہے, کبھی کبھی خطبہ دینے آ جاتی ہیں, ویسا وہ بھی. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کو خلا منظور کرانے کے لیے پیشکش کرنے کا حق ہے, دینے کا حق نہیں ہے. ہاں نہیں, ان کو حق نہیں ہے. السلام علیکم. کسی چیز کے نہ کرنے کی خطرہ ہے. جی جی, یہ بات اگر وہ چیز ہو گئی تو اس کا کفارہ کیا؟ پھر سے بولیے, پھر سے. کسی چیز کے نہ کرنے کی قسم کھائی, اس کے بعد بھی ہو گیا تو اس کا کفارہ. اس کے لیے کفارہ قسم موجود ہے قرآن کریم میں, 7واں پارہ پہلا صفحہ. فکفارتہ اطعام 10 مساکین, 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے, یا ان کو کپڑے پہنانا ہے, یا غلام کو آزاد کرنا ہے. یہ تینوں چیزیں موجود ہیں 7واں پارہ پہلا صفحہ. تو کفارہ قسم کہتے ہیں اس کو, کفارہ قسم. جی, دعا کر لیجیے, کچھ باقی ہے ابھی؟ دعا کر لیجیے, اس کے بعد یہ